ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی اور اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے والد کا نام ہے ارطغرل غازی۔ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ قانی قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ ان کے والد سلیمان شاہ تھے۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر، جنگجو، دلیر، ایماندار اور باروب شخص تھے۔ انہیں کی فتوحات کے باعث خلافت عثمانیہ کا قیام ممکن ہوا تھا، جس خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار کے گرد سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ یہ خلافت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نکی تھا۔ سلطنت عثمانیہ پر سن 1299 سے سن 1922 تک 623 برسوں میں 36 سلاطین نے فرمانروائی کی، مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان جہاد کرتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کی جاہ و جلال اور عظمت سے لرزاں رہتے تھے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ سفر کرتے اور جہاں سر سبز علاقہ دیکھتے وہیں پر آباد ہو جاتے۔ ان میں ایک قاری قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ قاری قبیلے کے سردار تھے جو سچے مسلمان، نڈر اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا شامل تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی۔ بازنطینی سلطنت کے صلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کے ریشہ دیوانیوں سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کے اقباط کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان قائی قبیلے کے دوست بن گئے۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل قائی قبیلے کے سردار بنے۔ وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھے۔ جہادی سوچ ورثے میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چاہ حصار کو فتح کیا۔ بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین کے اقباط نے ارطغرل غازی کو تمام اغوز قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطین کے قریب تھے اس کا نگران بنا دیا۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا، اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقع خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا، اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دینے کے بعد اسلامی، عادلانہ، منصفانہ نظام قائم کیا اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہ تعمیر کی تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرور ہوں، اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا۔ غازی ارطغرل کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان قائی قبیلے کے سردار بنے۔
اور ریاست سوگود کو مضبوط کرتے رہے۔ وہ اب ریاست سوگود کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔ سن 1299 میں خلافت قائم کی، جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سلطان عثمان غازی اپنے والد غازی ارطغرل کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے۔ انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا۔ غازی ارطغرل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے، اور سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ سوگود کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، وہاں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی تھی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ سوگود شہر میں ان کو دفن کیا گیا۔ ڈرامہ ارطغرل ترکی کے خانہ بدوش قبیلے قائی کی کہانی ہے، جس کے مطابق قائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف بے رحم موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جاری منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہے۔ ہمت و جرت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ، جو جاڑے کے بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چرگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا، آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے۔ وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی۔ وہ اوغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سمو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت ہوتی ہے، اور ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے دیرلس ارطغرل کو سافٹ بم اور نوجوانوں کو جہاد اور شدت پسندی کی طرف ترغیب دینے والا قرار دیا ہے۔ 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ طیب اردوغان کی خصوصی تاکید پر بننے والی اس سیریز کو مسلم دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں چیچنیا کے صدر رمضان قادروف اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سر فہرست